اذا سألک، جب تجھ سے سوال کریں، محبوب جب تجھ سے پوچھیں، جب ان کی توجہ تیری طرف ہو، جب یہ تجھ میں فنا ہو جائیں، جب مقام فنا پھر رسول پہ پہنچیں، تب میں قریب ہوں، ورنہ ہندو بھی میرے ہیں، یہودی بھی میرے ہیں، ہر مسلم بھی میرا ہے۔ ان لوگوں کی بات تب بنے گی جب اذا سألک، جب تجھ سے سوال کریں گے، جب تجھ سے مانگیں گے، جب تیری مدد کے خواہشگار ہوں گے، جب ان کی توجہ تیری طرف ہوگی، تب میں ان کے قریب ہوں، ورنہ میں سب کا خدا ہوں، وہ بھی جائیں یہ بھی جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ واہ واہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور ایک اور بات، عبادی میں ہے میرا بندہ، یا نسبتی ہے، یا نسبتی نہیں، یا متکلم ہے کہ میرا بندہ۔ کون سا بندہ؟ صدیق اکبر بندہ۔ جب صدیق اکبر پوچھے گا بہترین سچا جو ہے تو کہہ دینا اے میرے پیارے تجھ سے کب خدا دور ہے۔ جب عمر پوچھے گا تو کہہ دینا خدا قریب ہے، اس لیے تو نے فرق کر دیا ہے کفر و باطل میں، اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے۔ عثمان پوچھے تو کہنا جب دو نور دے دیے تو خدا قریب تھا تب ہی لیے، یوں ہی دے دیے۔ جب مولا علی پوچھے تو کہنا علی وہ ہے سر سجدے سے تب اٹھاتا ہے جب مجھے دیکھ لیتا ہے، اس کے قریب اگر نہیں تو پھر کسی کے قریب نہیں۔ قول بدی میں ایک مستند کتاب ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کو نقل کیا ہے مولانا ذکریہ صاحب بانی تبلیغی جماعت۔ انہوں نے اس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا ذکریہ صاحب نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب فضائل درود شریف میں۔ اگر حوالوں کی ضرورت ہے تو اس سے مستحکم حوالہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کتاب پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حوالہ قول بدی کا حضرت کعب اخبار کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ تورات کے بڑے جاننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب ٹائم نہیں، یہ بڑی وضاحت کا ٹائم ہے، انشاءاللہ کبھی سے روزے میں اسی موضوع کو میں، کیونکہ ٹائم آپ کو بیٹھے ہوئے کافی، ابھی اس کے بعد ملاقات، اس کے بعد سارا معاملات، ابھی پیچھے آپ نے لنگر بھی کھانا، سارا ایک سلسلہ ہے، تو سارے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ نبی جو ہے یہ رحمت ہے، اس نے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی۔ یہ گالیاں کوئی دیتے تھے تو سرکار دعائیں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، میرا نبی ان کو نوازتا تھا۔ ان کی محفل میں اگر کوئی تنگ ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اکثر اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں، خطاب کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کی شخصیت کو اہمیت دیتا ہوں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے انہی شخصیات میں سے کوئی ایک ایسا دل، ایک ایسا شاہ سوار، ایک ایسا شہباز اللہ پاک بنا دے جو دین کا جھنڈا گاڑ دے اور محبت مشن اور محبت رسول اور محبت خدا کو عام کر دے۔ شاید ایک دل ہزار لاکھوں دلوں پہ بھاری ہو سکے، اس لیے انہی میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ مخلوق پہ کبھی ظلم نہ کرو، رحم کرو، کیوں؟ انہی میں ایسے وہ ہوتے ہیں جن کے طفیل تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو پھر بات ادھر چلی جاتی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم کہ کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ اے موسیٰ اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں، کون؟ جو میرا ذکر کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا رہتا۔ اب اس یاد میں ہوتا کیا ہے؟ اس یاد میں یہ اس کو یاد کر رہا ہے، وہ اس کو یاد کر رہا ہے، بندہ خدا، خدا بندے کو۔ اس میں ہوتا کیا ہے
کہ اگر وہ بندے نہ ہوں، اب وہ یاد ہو رہی ہے، اس یاد کے باعث کیا ہو رہا ہے؟ اے امت مسلمہ اس پہ غور کر۔ آج بڑے بڑے نئے نئے سوال اٹھ رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے، آپ نے ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہے اور ایسی ہر قوت کو نیست و نابود بھی کرنا ہے۔ ان کا جواب انہی کتابوں میں ہے جو اللہ کے نیک بندے لکھ گئے۔ علامہ صحابی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، اس نے لکھا، اس کو نقل مولانا زکریا صاحب، میں نے پہلے کہا تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی اس کے وہ اکابرین سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں یہ لکھا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس وجہ سے ان کی ہم تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہ بات لکھنے والی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے جو اوپر لکھی ہو حقیقت، وہ نیچے حقیقت لکھی جاتی ہے۔ جب اوپر وہ لکھنے والا لکھ دے، کاتب تقدیر لکھ دے، اس کو کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم کی بات الگ ہے، میں یہ چھوڑتا ہوں، یہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر یہ مجھے یاد کرنے والے نہ ہوں، کون؟ میرے وہ بندے، وہ میرے ذاکر، وہ میرے ولی، وہ میرے دوست، وہ صلحاء لوگ، وہ صالحین جو رات کو یاد کرتے ہیں، دن کو فریاد کرتے ہیں، دن کو فریاد کرتے ہیں، رات کو ذکر سے سینوں کو آباد رکھتے ہیں، ہر کروٹ پہ مجھے یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں۔ اور شیخ بتاتا ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ہر سانس میں مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ ایک بوند پانی کی آسمان سے نہ ٹپکاؤں۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ ایک بوند نہ ٹپکے تو کیا ہوگا؟ خود ہی اللہ نے آگے کہا، حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دانہ بھی نہ اگاؤں، کہ جب دانہ نہ اگے گا، پانی نہ برسے گا، تو تیرا جب دانہ پانی بند ہو جائے گا، تیری زندگانی گئی۔ زندگی مل رہی ہے پانی دانہ سے، کن کی بدولت؟ وہ لوگ جو اس کے ذاکر ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے باعث تم لوگوں کو رزق دیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا نا، جس کا کھانا اسی کا گانا، اور یہ کیسا ہے دیوانہ، جس کا کھانا اسی کو بھونکنا۔ یہاں معاملہ الٹ ہو گیا کہ جن کے طفیل رزق مل رہا ہے انہی کے خلاف لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ اب خود اندازہ کریں، آپ میں بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں خواتین تشریف لائیں، اللہ ان پہ کرم کرے۔ اگر یورپ اور امریکہ اور سب کہتے ہیں کہ ہم مساوات کے قائل ہیں، تو وہ تو قائل نہیں ہو سکے، تاریخ شاہد ہے۔ یہاں آستانے پہ چلے آئیں، یہاں آپ کو مساوات نظر آئے گی، جتنے خواتین اتنے ہی مرد۔ ان کا دعویٰ تو اپنی جگہ پہ جو بھی ہے، لیکن آستانہ مخدوم پور شریف پہ یہ بات واضح ہے، یہ آستانے کی بڑائی نہیں کر رہا، یہ سب اللہ کی بڑائی ہے۔ اس نے یہ محبت اتنی عطا کی ہے کہ محبت ادھر بھی تقسیم ہوتی ہے، ادھر بھی ختم ہونے کو نہ یہ آتی ہے نہ یہ مجمع آتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ نہ ہوتے اے موسیٰ، تو میں دانا پانی بند کر دیتا، دانا پانی بند، زندگی ختم۔ گویا ان کے طفیل تم زندہ ہو، تو جن کے طفیل تم زندہ ہو ان کے خلاف اگر بات کرنے لگو تو کچھ غیرت کر لینا چاہیے۔ اس سے آگے پھر کہا، اور سب بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر وہ کہتے ہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، ابھی ہم کلام ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ سے بات کر رہا ہے، علیہ السلام علی نبینا کلام کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اب کعبہ قوسین او ادنا تو مقام محمد ہے، وہاں تو معاملہ اور ہے، یہاں وہ معاملہ تو نہیں، لیکن اس کلام سے اور قریب ہو جاؤں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، کون چاہتا ہے کہ یار دور ہو؟ اگر صحیح سچا ہو تو یہی کہے گا کہ میں یار کے قریب ہو جاؤں. اگر منافقت ہوگی تو پھر کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی. بس کہے گا ہاں جی بڑے مانتے ہیں ہم، لیکن وہ مانتے ہیں تو ہم ان کو جانتے ہیں. اور کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اتنا قریب ہو جاؤں کہ تیری زبان سے تیرا کلام ہے، تیری آنکھ سے تیری روشنی ہے، اور تیری بدن سے تیری روح ہے، کیا میں اتنا قریب ہو جاؤں؟ اب مجھے آپ بتائیں کہ زبان سے کلام کوئی دور ہوتا ہے، آنکھ سے دید یہ نظارہ کوئی دور ہوتا ہے نظر، اور روح بدن سے دور ہو تو بدن مردہ ہوتا ہے، بدن میں ہوتا ہے. یہ آلریڈی یہ چیزیں اندر موجود ہوتی ہیں. اب اس چیز کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس طرح رب لا شریک اپنے بندے کے بدن میں اپنی نورانیت کے ساتھ سرائیت کر کے بھی وحدہ لا شریک رہتا ہے. یہ فلسفہ اس میں مقام وحدت الوجود کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کے کیا اور قول بدیع ہوگا امام سخاوی کا کہ جو سلسلہ کلندریہ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اتنا اتنا اللہ کہو کہ اللہ 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 گفت کہ اللہ میں شوی، اتنا اتنا اللہ اللہ کہہ کہ خود اس کی نورانیت کا تم مزہ چکھ لے. وہ یہی ہے کہ آنکھ کی روشنی اس سے دور نہیں، روح سے بدن دور نہیں، جان سے روح سے بدن دور نہیں، زبان سے کلام دور نہیں. پتہ چلا ایسے ہو سکتا ہے. اگر موسیٰ کے لیے ہے تو محمد کریم کے لیے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے آپ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں ایسا ہونا چاہتا ہوں. تو کہا پھر ایک راز ہے، وہ یہ، اس نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھا. اب سوچنے کی بات، قریب کون ہو رہا ہے؟ رب العالمین. اور حکم کیا ہوا ہے؟ اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، وحدہ نہیں، لا شریک نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بندہ ہاں. مولا کریم تیری عجیب قدرتیں، حکمتیں، فلسفہ ہماری سمجھ سے باہر کہ قریب تو ہو رہا ہے اور ذکر یار کا دے رہا ہے. کہا یہ وہ یار ہے جس سے میرا صرف ایک ہی سے پیار ہے. محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں ہوتی. یہ ایک سے محبت ہے، باقیوں سے کیا ہے پھر؟ اذا سالک انی فانی قریب، کہ جب تجھ سے پوچھے میں قریب ہوں، تو جب تو قریب ہے، محبت ادھر ہے، ادھر قریب ہوا بھی تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا اسی بات کو سمجھ لو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جہاں میری محبت ہے وہاں تم قریب ہو جاؤ، پھر میں قریب ہی قریب ہوں، پھر میں قریب ہی قریب ہوں. مجھ سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو میرے یار کے قریب ہو جاؤ. جب ادھر قریب ہو گئے، انی قریب، پھر میں قریب ہوں. علاوہ ازیں تو کہتا رہے اللہ اللہ، میں کہوں گا چل جھلا چل جھلا. ارے بے وقوف، قریب ہونے کا تو بارگاہ مصطفیٰ کا حکم ہے، سوال کرنے کا تو بارگاہ مصطفی میں حکم ہے. سوال کرنے کا جہاں حکم ہے وہاں عطا کا حکم ہے. سوال وہاں ہوتا ہے جہاں عطا ہو. ارے عطا کیا ہے؟ پورے مصطفیٰ کو اپنے تن بدن میں سنبھالے، یہی سمجھ کہ پھر اللہ قریب ہوگا. نہیں سمجھے. وہ کیسے قریب ہو؟ جب سے سنا ہے یار لباس محمد میں ہے. جب اس طرح تو مصطفیٰ کو سمجھ لے گا تو انی قریب، پھر سمجھ کے میں ہی یہ قریب ہوں. مگر عبادی، میرے وہ بندے صدیق اکبر جیسے گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا ہے محبوب خدا اور تمہیں گھر چھوڑ آیا. کیوں؟ ان کے قریب تھے تو وہ قریب چھوڑ آئے. اور سامنے کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ وہ ہے جو گھر بھی چھوڑ آئے اور سامنے بھی رکھا، وہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. اللہ پاک ہمیں
قرآن کو سمجھنے کی ہمت عطا کرے اور اس میلاد کے صحیح فلسفے اور معنی مفہوم کو جاننے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں ایک کلام اسی پہ میں ختم کروں گا۔ بے دم وارسی نے کہا تھا اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے۔ بے دم وارسی کا اپنا قطع الگ ہے۔ یہ بے دم وارسی کہتا ہے، اللہ کا ولی تھا وہ بھی، وارثیہ سلسلے میں کہتے ہیں اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے کس وقت؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ کیا بات ہے جی، کیا اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے، اب جلوہ حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے، اب جلوہ حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے، پہلے نہیں اب جلوہ حقیقت میں۔ جس وقت سوال کیا، جس وقت آقا کی بارگاہ میں سوال کیا فإنی قریب کا جب حکم ملا تو تب کیا ہوا؟ اب اٹھتا ہوا ہستی کا جلوہ نظر آتا ہے، اب جلوہ حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کہا اے ابوبکر صدیق لم یعرف حقیقتی، میری حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ اس شعر میں بے دم وارسی نے لکھا ہے جو راز بند تھے اللہ کے ولی نے کھولے۔ یہ اللہ نے اپنی ایک نشانیاں جو چھوڑی ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے مزارات بنا کے تو ناچ لیا کرو، نہیں، ان کو حاصل کر کے ناچا کرو۔ مزار کو دیکھ کے ناچنا اور ہے، ان کو پا لینے کے بعد ناچنا اور ہے۔ کیا ہوا؟ جب سوال ہوا تو اس نے کہا قریب، تو جلوے کا جلوہ ہوا، اور اس سے آگے ہر قطرے میں دریا کی موجیں نظر آتی ہیں۔ بے دم وارسی، ہر قطرے میں دریا کی موجیں نظر آتی ہیں، ہر بندے کی صورت میں مولا نظر آتا ہے، ہر بندے کی صورت میں مولا نظر آتا ہے۔ اے ابوبکر صدیق میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرے گا مولا کہتا ہے مجھے پا لے گا۔ پائے گا کہاں سے؟ اذا سالک، جب وہ چوکھٹے رسول پہ سوال کرے گا تب کیا ہوگا؟ فإنی قریب، تب مجھے پا لے گا۔ اور جب پا لے گا کیا کہے گا؟ ہر قطرے میں دریا کی موجیں نظر آتی ہیں، ہر قطرے میں دریا کی موجیں نظر آتی ہیں، اور ہر بندے کی صورت میں مولا نظر آتا ہے۔ اس صورت ظاہر کے نقشے کو مٹا پہلے۔ اب یہ فارمولہ بتایا گیا، جب پوچھنے جاؤ گے آقا کی بارگاہ میں تو صاف ظاہر ہے کہ اپنی اس تمکنت میں، اپنی میں اور اپنی انا میں جاؤ گے تو وہاں سوال کر ہی نہیں سکتے۔ ملے گا کیا جب سوال ہی نہیں ہوگا؟ ملنا تو ہے سوال پہ۔ حکم ہے اذا سالک، یہ حکم ہے قرآن کا۔ سوال نہیں کر سکو گے، کیسے جاؤ؟ اپنے آپ کو ختم کر کے جاؤ، مر مٹ کے جاؤ، جو کچھ ہے محبوب ہے، میری کوئی حیثیت نہیں نہ عزت ہے، ساری عزت و حیثیت تو محبوب کے لیے ہے۔ جب ایسی صورت میں جاؤ گے، اس کے لیے بے دم نے کہا اس صورت ظاہر کے نقشے کو مٹا پہلے، پھر دیکھ تجھے تجھ میں کیا کیا نظر آتا، پھر دیکھ تجھے تجھ میں کیا کیا نظر آتا ہے، تو پھر نظر آئے گا کہ تیرے اندر کیا ہے، اور تجھے یہ سوال کرنے کا مزہ آئے گا کہ اس بارگاہ پاک میں سوال کرنے کا کیا انعام ہے۔ میں اس کو مختصر آخری شعر پڑھتا ہوں کہ ان کے رخ روشن کو جس روز سے دیکھا ہے، وہ والضحا اور واللیل، ایک والضحا اور ایک واللیل، دو قسمیں، ایک دفعہ تو اٹھائی جذبے میں تھا، دوسری دفعہ اٹھائی تو میویت میں تھا۔ والضحا واللیل اذا سجا، وہ سجی تو جذبہ اٹھا، واللیل اذا یغشا،
وہ رات جب چھا گئی تو محویت ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تھوڑی ثقیل باتیں اللہ عالم سمجھ رہے ہوں گے. میری محفل میں بیٹھنے والے یہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. جذبہ اٹھا تو چہرے کا ذکر، جب وہ رات چھا گئی محویت